اور پتھر ہوں. اس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. اور ایسی آگ کے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے فرشتے متعین ہیں جو بڑے غلیظ، تند خو اور شداد، سخت مزاج، اور ایسے ہیں کہ لا یعصون اللہ فیما امرہم، اللہ تعالیٰ ان کو جس بات کا حکم دیتے ہیں وہ اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. تو ایسی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو بھی بچاؤ. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بچا کر بیٹھ جاؤ آگ سے، مطمئن ہو جاؤ کہ بس میرا کام ہو گیا. نہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچانا ضروری ہے. آج یہ منظر بکثرت نظر آتا ہے کہ آدمی اپنی ذات میں بظاہر بڑا متدین ہے، دیندار ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، صف اول میں حاضر ہو رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اور جتنے اوامر و نواہی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن گھر جا کر دیکھو، اولاد کو دیکھو، بیوی کو دیکھو، بچوں کو دیکھو، تو ان میں زمین و آسمان کا فرق. یہ کہیں جا رہا ہے، وہ کہیں جا رہے ہیں. اس کا رخ مشرق کو ہے، ان کا رخ مغرب کو ہے. نہ ان میں نماز کی فکر، نہ ان میں فرائض دینیہ کو بجا لانے کا احساس، نہ گناہوں کو گناہ سمجھنے کی فکر. ایک گناہوں کے سیلاب میں بہہ رہی ہے، اولاد بھی، بیوی بھی، بچے بھی. اور یہ صاحب مطمئن ہے کہ میں تو آ کر نماز پڑھتا ہوں صف اول میں اور جماعت سے مسجد میں حاضر ہونے کا اہتمام کرتا ہوں. تو خوب سمجھ لیجئے کہ جب تک اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی فکر نہ ہو، اس وقت تک خود انسان کی اپنی نجات نہیں ہو سکتی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب میں تو اپنے عمل کا مالک تھا اور اولاد کو دوسری طرف جا رہی تھی تو میں کیا کروں. ان کو بچانا بھی تمہارے اپنے فرائض میں شامل تھا. اس میں کوتاہی کی تو مواخذہ ہوگا آخر. اللہ، عجیب لفظ استعمال کیا قرآن نے بھی یہاں پر. فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کس سے؟ آگ سے. اس میں ایک عجیب اشارہ فرما دیا ایک شبہ کے جواب کی طرف جو عام طور سے دلوں میں پیدا ہوتا ہے. آج جب لوگوں سے کہا جائے کہ بھئی اپنی اولاد کو بھی کچھ دین کی تعلیم دو، کچھ دین کی باتیں سکھاؤ، دین کی طرف لاؤ، گناہوں سے بچانے کی فکر کرو، تو ایک جواب کثرت سے سننے میں آتا ہے. وہ یہ کہ صاحب ہمیں تو بڑی کوشش کی، کیا کریں، ماحول اتنا خراب ہے، معاشرہ اتنا خراب ہے، بہت سمجھایا لیکن مانتے نہیں، جا رہے ہیں دوسرے راستے. تو ہم نے تو بہت کوشش کر لی اور ان کو سمجھایا بھی، بجھایا بھی، سبھی کچھ کیا، لیکن کیا کریں کہ زمانے کی خرابی سے متاثر ہو کر وہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کیے ہوئے جا رہے ہیں. تو ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، ہمارے عمل ہمارے ساتھ ہے. اب کیا کریں؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی آخر کافر رہا. نوح علیہ السلام اس کو آگ سے نہ بچا سکے. تو ہم نے بھی بہت کوشش کی لیکن نہیں مانتے. اب کیا کریں؟ یہ جواب اکثر سننے میں آتا ہے. قرآن نے یہ آگ کا لفظ استعمال کر کے اس شبے کا جواب دیا. شبے کا جواب یہ دیا کہ یہ بات ویسے اصولی طور پر تو ٹھیک ہے کہ اگر باپ نے، ماں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی ہے ان کو بے دینی سے بچانے کی، تو انشاءاللہ پھر ماں باپ بری ذمہ ہو جائیں گے، اولاد کا گناہ اولاد پر پڑے گا. اصولی طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھو کہ کس حد تک بچانے کی کوشش کی ہے، کوشش کس درجے کی.
یہ آگ کا لفظ استعمال کرتے قرآن کریم نے اشارہ کر دیا کہ ماں باپ کو گناہوں سے، اپنی اولاد کو گناہوں سے اس طرح بچانا چاہیے جیسے کہ آگ سے بچانا۔ فرض کرو کہ ایک آگ سلگ رہی ہے، بہت بڑی خطرناک آگ، جس کے بارے میں یقین ہے کہ اگر کوئی اس میں داخل ہو گیا تو زندہ نہیں بچے گا، اور تمہارا بچہ اس آگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ نادان بچہ یہ سمجھ کر کہ یہ بڑی خوش منظر چیز ہے، خوبصورت چیز ہے، اس خوبصورت چیز کو خوبصورت سمجھ کر آگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو بتاؤ کیا کرو گے؟ کیا یہ اس پر اتفاق کرو گے تو وہیں سے دور سے بیٹھے بیٹھے کہتے رہو کہ بیٹا نا مت جانا، یہ آگ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، اس میں داخل ہوگے تو جل جاؤ گے، مت جاؤ؟ کیا صرف زبانی کہنے پر اتفاق کرے گا کوئی باپ، کوئی ماں کہ دور سے بیٹھ کے سمجھا دیا، کہہ دیا کہ بھائی ہمیں تو، اس کے باوجود اگر داخل ہو گیا تو کیا یہ کہہ کر فارغ ہو جائے گا کہ میں تو اپنا فرض ادا کر دیا تھا، سمجھا دیا تھا، کہہ دیا تھا زبان سے، نہیں مانا تو میں کیا کروں، آگ میں خود ہی کود گیا؟ کوئی ماں باپ ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی ایسا نہیں کرے گا۔ اگر واقعی ماں ہے، واقعی باپ ہے، تو اس کی نیند حرام ہو جائے گی، اس کی زندگی حرام ہو جائے گی، اس کو آگ کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر جب تک آگے بڑھ کر اس کو گود میں اٹھا کر وہاں سے نہیں لے آئے گا، اس وقت تک اس کو چین نہیں آ سکتا۔ اس واسطے صرف زبانی سمجھانے پر، زبانی فہمائش پر اکتفا نہیں کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم ایک چھوٹی سی آگ جو دنیا کی آگ ہے اس سے بچانے کے لیے اپنی اولاد کو کیا زبانی جمع خرچ پر اکتفا نہیں کرتے، تو وہ جہنم کی آگ جس کی کوئی حد و نہایت نہیں، جس کا یہاں پر تصور نہیں کیا جا سکتا، اس سے بچانے کے لیے کیا یہ کافی سمجھتے ہو کہ میں نے زبانی جمع خرچ کر لیا، زبانی طور پر سمجھا دیا، بس کافی؟ تو یہ سمجھنا کہ صاحب ہم نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا، یہ بات آسانی سے کہنے کی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو مثال دی جاتی ہے کہ ان کا بیٹا کافر رہا، وہ آگ سے نہیں بچا سکے، تو اس وقت نہیں بچا سکے جبکہ تقریباً 900 سال لگاتار کوشش کی اس کو راہ راست پر لانے کی، نہیں آیا۔ اس کے بعد تو انشاءاللہ ان کے اوپر کوئی مطالبہ نہیں، لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ ایک دو مرتبہ کہا اور پھر فارغ ہو کے بیٹھے، کوئی ہمیں تو کہہ دیں۔ تو بھائی گناہوں سے بھی اسی طرح بچاؤ جیسے کہ آگ، حقیقی آگ سے بچاتے ہو۔ اگر ویسے نہیں بچا رہے تو فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ اس طرح آج تو منظر یہ نظر آتا ہے کہ اور ہر چیز کی فکر ہے اولاد کے بارے میں، یہ بھی فکر ہے کہ اس کی تعلیم اچھی ہو، یہ بھی فکر ہے کہ اس کا کیریئر اچھا بنے، یہ بھی فکر ہے کہ اس کا معاشرے میں مقام اچھا ہو، یہ بھی فکر ہے کہ اس کو کھانے اور پینے کا اور پہننے کا انتظام اس کا ہو جائے، لیکن دین کی فکر نہیں۔ ہمارے جاننے والے تھے، ایک مرتبہ اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار تہجد گزار، تو وہ ایک دن کہنے لگے اپنے ایک لڑکے کے بارے میں، لڑکے کو نے کہیں اپنا جدید انگریزی تعلیم حاصل کی، اس میں ذرا کچھ تھوڑا بہت ملازمت اچھی کوئی مل گئی، کیا ہو گیا، تو بڑے خوشی کے ساتھ سنا رہے تھے کہ بھائی ماشاءاللہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ اتنا پڑھ لکھ گیا اور اتنا اس کو ایسی ملازمت مل گئی، بڑا معاشرے میں اس کا مقام بن گیا، ذرا بے دین تو ہو گیا، ذرا تھوڑا سا بے دین تو ہو گیا، لیکن یہ کہ کیریئر بڑا شاندار بنائی۔ اب یہ کہ ذرا سا اس کو اس طرح ذکر کیا کہ ذرا سا بے دین تو ہو گیا لیکن کیریئر بڑا شاندار بنائی، تو معلوم ہوا کہ بے دین ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے، ذرا سی معمولی سی یہ گڑبڑ تو پیدا ہو گئی ہے، لیکن خود بڑے دیندار اور بڑے تہجد گزار تھے۔ وہ ہمارے والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو لوگ سمجھ نہیں رہے تھے کہ انتقال ہو گیا، تو کسی ڈاکٹر کو بلا کے لائے تو بھائی ذرا معائنہ کرو اس کا کیا بیماری ہے، کیا ہے، یہ کچھ ہل جل نہیں رہا۔ تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے معائنہ کیا، معائنہ کرنے کے بعد فرمایا کہ بھائی یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک سب چیز ٹھیک ہے، بس ذرا سی جان نکل گئی ہے۔
تو اور سب ٹھیک ہے، ذرا سی جان نکل گئی. تو بالکل اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ اور تو بڑا شاندار کیریئر بنا لیا، ذرا سا بے دین ہو گیا. تو بے دین ہو جانا گویا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے کوئی بڑا نقص پیدا ہوتا ہو، لیکن کیریئر بڑا شاندار بنا. یہ فکر پیدا ہو گئی کہ اور ہر چیز کی فکر ہے، دین کی طرف توجہ نہیں. بھائی اگر یہ دین اتنی ہی ناقابل توجہ بات تھی تو آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ یہ سب تہجد گزاری کی اور نمازیں پڑھنے کی اور جماعت کرنے کی اور مسجدوں میں جانے کی. اگر یہ ایسی